السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قسط نمبر 255 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، چترال سے محترم صابر صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ پریشانیوں پر تو وہ اجر ملتا ہے کہ عقل و تصور میں نہیں آ سکتا، لیکن اجر صابرین کے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا حرام بھی ہے اور اجر کے منافی بھی ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز عیب بتائے بغیر فروخت کرنا کیسا ہے؟ ان کا کہنا یہ کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس بسا اوقات لوگ آتے ہیں اور وہ کپڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے ان کپڑوں کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں گول مول سا جواب دیتا ہوں۔ آیا اگر کپڑے کے اندر کوئی عیب ہو وہ گاہک کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان کا طریقہ تجارت یہی ہونا چاہیے کہ گاہک کو چیز کا عیب بتا دے، یا کم سے کم یہ ضرور بتائے کہ بھائی یہ چیز آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لو، میں اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کا تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھی کو یہ کہہ کر کہ یہ کپڑا عیبدار ہے، اگر کوئی گاہک آ جائے اس کو ضرور بتا دینا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس ساتھی نے آپ کی غیر موجودگی میں وہ کپڑا فروخت کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے، انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کیا آپ نے اس کپڑے کا عیب اس گاہک کو بتایا؟ تو اس ساتھی نے کہا میں نے بتایا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا اور اس دن کی ساری آمدنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ البحر الرائق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔